اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وأولادہ المعصومین حجج من حجج اللہ۔ سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں ایام غدیر کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس دنیا میں غدیری بنائے اور اس دنیا سے غدیری لے جائے۔ ہماری گفتگو مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر دروس پر مشتمل کتاب رسالہ لب اللباب میں آپ کے ساتھ جاری تھی، جسے ان کے گراں قدر شاگرد علامہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی نے تحریر کیا اور ہمارے لیے ایک درس کے طور پر پیش کیا، اور بیان ہو چکا کہ سیر و سلوک اور عرفان نظری اور عرفان عملی کا ایک بہترین مجموعہ ہے، جسے ہم لوگوں کے لیے کہ جو سیر و سلوک کے خواہش مند ہیں ان کے لیے اسے پیش کیا گیا ہے تاکہ اس پر عمل کریں اور سعادت حاصل کر سکیں۔ آج اس کتاب کے 67ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ 25 ایسے دستور العمل ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ایک سالک اللہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر سالک اللہ ان وظائف اور ان دستورات پر عمل نہ کرے تو وہ سیر و سلوک میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جس موضوع پر تھی وہ ترک آداب و رسومات تھی، یعنی معاشرے میں جو رائج غیر واقعی رسومات ہیں، جو غیر واقعی آداب معاشرے میں رائج ہیں، جن کا حقیقی دنیا سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنہیں فارسی میں تعارفات کہا جاتا ہے، تکلفات کہا جاتا ہے ہماری زبان میں۔ ان تعارفات، تکلفات اور ان اعتباری آداب و رسوم سے انسان کو اپنی زندگی میں اجتناب کرنا چاہیے اور حقیقت کی طرف لوٹنا چاہیے۔ آج جس موضوع کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کا ٹائٹل ہے عزم۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ سیر و سلوک کا ایک بنیادی رکن عزم ہے۔ عزم یعنی ارادہ۔ اگر انسان عزم اور ارادے کے ساتھ سیر و سلوک کی راہ میں داخل نہیں ہوتا اور اس سفر کا آغاز نہیں کرتا تو یہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا اور ہمیشہ ڈگمگاتا رہے گا، ہمیشہ جو ہے وہ بھٹکتا رہے گا، لیکن منزل مراد تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ عزم کہتے کسے ہیں؟ خداوند متعال نے انسان کو ایک ایسی طاقت سے نوازا ہے جس طاقت کا نام عزم ہے، یعنی انسان جب کسی کام کو انجام دینے کا عزم کرتا ہے، کسی کام کو انجام دینے کی ٹھان لیتا ہے تو وہ اسے پایۂ تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور پھر اس کے عزم کی راہ میں دنیا کی کوئی طاقت بھی رکاوٹ ایجاد نہیں کر سکتی ہے۔ وہ انسان ان رکاوٹوں کو اپنے راستے سے اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے اور اپنے عزم پر ثابت قدم رہتا ہے
اور اپنا ارادہ پایۂ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا وہ معروف شعر جسے ہم سنا کرتے تھے کہ ارادے جن کے محکم ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، یعنی انسان کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے، محکم اور استوار ہونا چاہیے، اور پھر اس پختہ عزم اور ارادے کے بعد انسان توکل کرے۔ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب تم نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو۔ یہ اس شعر کے پہلے 2 کلمے ہیں کہ جس میں کہ آیت سورہ آل عمران کی 159 آیت جو ہے اس کو اس شعر میں اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اذا عزمت، جب تم ارادہ کر لو، فتوکل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو۔ اس شعر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ارادے جن کے محکم ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، یعنی عزم کیا، پختہ ارادہ کیا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ توکل کیا۔ اب جب ارادہ بھی ہو گیا، توکل علی اللہ بھی ہو گیا، تو اب تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جب اللہ پر توکل ہے تو پھر جو بھی راستے کی رکاوٹ ہو، انسان اس رکاوٹ کو خندہ پیشانی سے برطرف کرتا ہے اور عبور کرتے ہوئے انسان اپنی منزل مقصود تک اور منزل مراد تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان ارادہ کرتا ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے، مثلاً بطور مثال انسان ارادہ کرتا ہے کہ وہ نماز تہجد کو پڑھے گا، وہ باقاعدگی سے نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرے گا، لیکن پھر کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ رات کو دیر سے سویا تو نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا، رات کو زیادہ کھانا کھا لیا، پیٹ بھرا ہوا تھا، صبح نماز تہجد تو کیا نماز فجر کے لیے بھی بیدار نہیں ہو سکا، دن میں کوئی ایسی اس نے چیز کھا لی یا کوئی ایسا سخت عمل انجام دے دیا جس کی وجہ سے اس کا عبادت میں ذوق اور شوق ختم ہو گیا، تو بس اس نے جو پہلے ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ نماز تہجد کو کبھی ترک نہیں کرے گا، اس نے جو ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنی نمازوں کو ان کے افضل وقت میں ادا کرے گا، لیکن اب اس کے اوپر عمل نہیں کر پا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عزم اور وہ جو ارادہ اس نے کر رکھا تھا وہ پختہ نہیں تھا۔ پس در حقیقت عزم ایک ایسے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے جس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، انسان اس رکاوٹ کو آسانی کے ساتھ اس عزم اور اس عزم کے نتیجے میں توکل کی بدولت انسان اس رکاوٹ کو اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے اور اپنے راستے سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلوں گا۔ اہل سنت کے ایک نہایت ہی معروف ادیب اور علوم غریبہ کی ماہر شخصیت جن کا نام سکاکی ہے، یعنی 554 ہجری قمری سے 626 ہجری قمری تک یہ اس مدت میں یہ اس دنیا میں موجود تھے۔ ان کا پورا نام تھا سراج الدین ابو یعقوب یوسف بن محمد بن علی سکاکی خوارزمی حنفی۔ خوب، یہ ان کا پورا ٹائٹل ہے۔ ایک نہایت ہی مشہور اور معروف ادیب ہیں یہ، لیکن یہ شروع سے تو ادیب نہیں تھے۔ انہوں نے ابتدائی زندگی میں آہنگری، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں لوہاری، لوہار جس کا پیشہ لوہے کے کاموں کو انجام دینا ہو، لوہے کی چیزیں بنانا ہو، آہنگری کرنا ہو، ان کا کام لوہاری تھا، یہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے۔ انہوں نے ایک دھات سے نہایت ہی نایاب قسم کی دوات ایجاد کی۔ قدیم زمانے میں قلم اور دوات سے تحریر کیا جاتا تھا، تو نہایت ہی نایاب قسم کی دوات انہوں نے اختراع کی، بنائی، اور اس کو بنانے کے بعد ایک مخصوص سا اس کے لیے ایک تالا بھی ایجاد کیا تاکہ اس سے سیاہی نیچے گر نہ جائے۔ تو نہایت ہی ایک ظرافت پر مبنی انہوں نے یہ کام انجام دیا، اور پھر اس
اپنی محنت کو اٹھا کر سلطان محمد خوارزم شاہ کی خدمت میں لے گئے جو اس وقت کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس نایاب تحفے کو بادشاہ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا اور اب انتظار کر رہے ہیں کہ بادشاہ کب انہیں انعام و اکرام سے نوازے گا، ان کی جو ہے وہ تعریف کرے گا، ان کی جو ہے وہ خوشامد کرے گا اور ان کو کہے گا کہ یہ بہت ہی ماہر لوہار ہے کہ جس نے نہایت ہی ظرافت کے ساتھ اس دوات کو میرے لیے تیار کیا ہے۔ ابھی بادشاہ اس چیز کو مشاہدہ ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ادیب اور معروف عالم دین دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ ظاہراً شاید ابن حاجب ہوں، چونکہ یہ ابن حاجب کے ہم عصر تھے آغا سقاقی۔ تو دربار میں جب وہ ادیب آتے ہیں تو بادشاہ محترم اس دوات کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ادیب کا استقبال کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتے ہیں۔ اب سقاقی کھڑا ہے اور بادشاہ جو ہیں وہ ادیب سے اور عالم دین سے اور فقیہ سے گفتگو میں مصروف ہیں۔ سقاقی کو یہ بات بہت گراں گزرتی ہے کہ میں نے تو بہت محنت کر کے یہ دوات بنائی تھی، لیکن یہ عالم آیا ہے اور بادشاہ نے میری محنت کو کنار پہ رکھ کے، سائڈ پہ رکھ کے اور اس عالم کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو میں اپنا وقت گزارنا شروع کر دیا ہے، گویا کہ میں اس کے دربار میں موجود ہی نہیں ہوں۔ تو یہاں سے اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ جتنا بڑا لوہار ہی کیوں نہ ہو اور اپنے فیلڈ میں اور اپنے فن میں جتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، اس کی نسبت بادشاہ کے نزدیک احترام جو ہے وہ فقیہ کے لیے ہے، عالم کے لیے ہے اور اس شخصیت کے لیے ہے۔ تو کیوں نہ میں بھی اس لوہاری کو ترک کر کے، اپنے اس پیشے کو ترک کر کے علم حاصل کروں اور اس فضیلت کا مالک بنوں کہ پھر جب بھی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں تو بادشاہ مجھے اہمیت دے، مجھے اس طرح سے نظر انداز نہ کرے جیسے آج اس نے میرے فن کو نظر انداز کیا اور مجھے نظر انداز کیا۔ لہٰذا 30 سال کی عمر میں باقاعدہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ مدرسہ علمیہ میں تشریف لاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہماری زبان میں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے چٹا ان پڑھ، یعنی بالکل سفید کورے کاغذ کی طرح ان پڑھ آدمی، کچھ نہیں جانتا، اب مدرسے میں آیا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور عمر کا ایک بہت ہی مفید حصہ جس میں انسان تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے وہ اس نے گزار لیا ہے، عبور کر لیا ہے، اور اب ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ اب اسے علم سے کوئی انس نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی لگاؤ نہیں ہے، لہٰذا جس قدر بھی کوشش کرتا ہے درس پڑھے، اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، محنت کرتا ہے، رٹا لگاتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں لوگ رٹا لگانے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ رٹا لگانے کی کوشش کرتا ہے، بہت یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سبق الٹا یاد کرتا ہے۔ مثلاً اس کا استاد فقیہ مجتہد اسے درس دیتا ہے کہ یاد کرو کہ استاد کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کتے کی کھال کو دباغی کیا جائے اور اسے کوٹا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اسے یاد کر لو اور کل آ کر مجھے یہ سنانا۔ یہ اسے رٹا لگانا شروع کر دیتا ہے اور رٹا لگاتے لگاتے جملے کو برعکس کر دیتا ہے، اور اگلے دن جب سبق سنانے کے لیے آتا ہے، تمام مدرسے کے شاگردوں کا اجتماع موجود ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے، اور ایسے میں یہ ایک لطیفہ چھوڑتا ہے کہ کتے کا یہ فتویٰ ہے کہ استاد کی کھال کو اگر کوٹا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تمام مدرسے کے طلاب جو امتحان دینے میں مصروف ہوتے ہیں وہ اس کا یہ جملہ سن کے نہایت ہی کہے کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس نے کیا آج ہمارے لیے لطیفہ بیان کیا ہے۔ سقاقی کو بہت جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا جملہ نہیں یاد کر سکا اور اسے میں نے جو ہے وہ بالکل الٹا یاد کیا۔ مدرسے سے باہر چلا جاتا ہے، پہاڑوں کی طرف، بیابانوں کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہاں جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ توجہ کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے کہ میری کیا حالت ہے۔ وہاں
گھومتے گھومتے ایک ایسے پہاڑ تک پہنچتا ہے کہ جس پہاڑ کی چوٹی سے ایک قطرہ جو ہے وہ ایک چٹان کے اوپر گر رہا ہے، ایک ایک قطرہ کر کے، اور اس قطرے نے اس چٹان کے اندر سوراخ کر دیا ہے۔ اس ماجرا کو دیکھنے کے بعد یہ متوجہ ہوتا ہے کہ میرا قلب اس چٹان سے زیادہ سخت تو نہیں ہے۔ اگر اس ایک قطرے کی طرح ہر روز میرے قلب پر علم کا ایک مسئلہ ڈالا جائے تو یقیناً جس طرح پانی نے، ایک قطرے نے اس چٹان میں سوراخ کر دیا ہے، اسی طرح ہر روز ایک مسئلہ سیکھنے سے میں بھی ایک وقت میں ایک عالم بن ہی جاؤں گا۔ لہٰذا دوبارہ واپس آتا ہے، نئے سرے سے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اہل سنت کا نہایت ہی معروف ادیب بن جاتا ہے اور علوم غریبہ میں ماہر شخصیت بن جاتا ہے۔ متعدد کتابیں مختلف موضوعات پر اس شخصیت سے موجود ہیں۔ تو یہ اس نے پختہ ارادہ کیا ہے ایک مطلب کو حاصل کرنے کا، اور پھر اس کے پیچھے جد و جہد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا ہے اور نتیجے تک پہنچا ہے۔ دوسرا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس وجہ سے تفصیلی طور پر بیان نہیں کرتا ہوں۔ یہی ہماری اس نورانی معارف کے اور مطالب کے مصنف اور جو بانی ہیں مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جب حوزہ علمیہ میں داخل ہوتے ہیں وہاں تبریز میں، تو ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ معروف ہوتے ہیں کند ذہنی کے اعتبار سے۔ استاد درس دیتا ہے، درس یاد نہیں ہوتا ہے، استاد ناراض ہوتا ہے، اور پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ علامہ کو جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں تو علامہ کو ان کے سامنے شرم آتی ہے۔ تو ایسے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سے خلوت کرتے ہیں کہ یہ کیا وضعیت ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، خداوند متعال سے توسل کرتے ہیں، پھر پختہ ارادہ کرتے ہیں، خداوند متعال پر توکل کرتے ہیں، اور اس 2 رکعت نماز، توسل اور توکل کے نتیجے میں یہ مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں کہ جن کا پوری دنیا میں آج بھی نام زندہ ہے، اور جب تک ان کی تفسیر المیزان رہے گی مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام زندہ رہے گا۔ پس اگر دیکھیں تو عزم اور ارادے کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ عزم انسان کو انحطاط، سقوط اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ عزم ہی ہے کہ جو انسان کو اس کے مقصد پر ثابت قدم رکھتا ہے اور انسان کو ترقی کی منازل طے کرنے پر گامزن کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب انسان سعادت کی طرف جائے گا تو وہ انحطاط جو ہے وہ انحطاط اس سے خود بخود دور ہوتا جائے گا۔ انسان بلندی کی طرف جب جائے گا تو پستی اس سے دور ہوتی جائے گی۔ تو عزم کا اور ارادے کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ انسان کو تکامل عطا کرتا ہے اور سقوط، گمراہی اور انحطاط سے انسان کو دور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سیر و سلوک میں بنیادی رکن کی حیثیت یہی عزم ہے۔ لہٰذا جتنے بھی وظائف مفسر قرآن اس سیر و سلوک میں ہمارے لیے بیان کریں گے ان میں سے ہر رکن کے ساتھ یہ عزم موجود ہے۔ لہٰذا بعض عرفاء نے ان وظائف کو، جسے مفسر قرآن نے 25 عدد یہ ہمارے لیے بیان کیے ہیں، امور جنہیں ایک سالک کے لیے ضروری ہے جن کی رعایت کرنا اور جن پر عمل کرنا، ان امور میں بعض مصنفین نے سب سے پہلے عزم کو بیان کیا ہے، جبکہ مفسر قرآن نے سب سے پہلے عادات اور رسومات باطلہ کو ترک کرنے سے، اپنے وجود سے ان کو بیان کیا ہے، بعد میں عزم کو بیان کیا ہے۔ لیکن باقی عرفاء نے اور شخصیات نے عزم کو پہلے بیان کیا ہے، اور در حقیقت ہے بھی اسی طرح سے۔ اگر انسان پختہ عزم اور ارادہ نہ کرے تو عادات و رسوم باطلہ کو اپنی زندگی سے باہر نہیں نکال سکتا ہے۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ فلاں رسم کو اپنی زندگی سے ختم کروں گا، فلاں غلط عادت کو اپنی زندگی سے ختم کروں گا، لیکن چونکہ عزم پختہ نہیں تھا لہٰذا کل پھر اس کو انجام دے دیا، پھر دوبارہ عزم کیا، پھر اس کو
جو ہے وہ انجام دے دیا، پھر دوبارہ عزم کیا۔ تو جب تک انسان کا پختہ عزم اور ارادہ نہ ہو، انسان اپنی زندگی سے باطل رسومات کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ پس عزم ہی ہے کہ جو انسان کو ہلاکت سے نجات عطا کرتا ہے۔ یعنی شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اب شیطان انسی ہو یا شیطان جنی ہو یا شیطان نفسانی ہو۔ ایک دفعہ انسان کا خود نفس اسے ابھارتا ہے کسی کام کے لیے جو کام نادرست ہے، ایک دفعہ باہر سے کوئی انسان آ کر اسے گمراہ کرتا ہے اور اسے اس کام پر وادار کرتا ہے اور ابھارتا ہے، اور ایک دفعہ اجنہ اور شیطانی جو چیلے ہیں وہ انسان کو ابھارتے ہیں کہ انسان کسی پست کام کو انجام دے۔ علی ای حال انسان کا نفس انسان کو کسی پست کام پر ابھارے، کوئی دوسرا انسان کو پست کام پر ابھارے، یا جنات انسان کو کسی پست کام پر ابھارتے ہیں، لیکن اگر انسان کا پختہ عزم اور ارادہ ہو کہ اس نے اس کام کو انجام نہیں دینا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کے اس عزم اور ارادے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ انسان کا عزم اور ارادہ اس قدر مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ لہٰذا پختہ ارادے کا مالک اگر خود میں تکامل حاصل کرنا چاہتا ہے اور تکامل کی راہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے تو اسے کوئی رکاوٹ ایجاد نہیں کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان تکامل حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے، نماز تہجد پڑھنا چاہتا ہے، اول وقت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، اور پھر اس میں کامیاب نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا عزم جو ہے وہ پختہ نہیں کیا اور سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا، جس وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ پس عزم اور پختہ ارادے کے اپوزٹ چیز جو آ کر کھڑی ہو جائے گی وہ سستی ہے، وہ کاہلی ہے، وہ اس قسم کے امور ہیں۔ لہٰذا حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے میں آپ کی خدمت میں روایت تحف العقول سے نقل کرتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں الکسل یضر بالدین والدنیا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہی سستی، کسالت اور کاہلی جو ہے یہ انسان کے دین اور انسان کی دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلا انسان نے نوکری پہ جانا ہے، سستی کا مظاہرہ کیا، سو گیا، جہاں اس کو 7 بجے جانا تھا 10 بجے اٹھا، 2-3 گھنٹے دیر ہو گئی، اب کیا کرے؟ اب جائے گا تو وہاں دفتر میں آج تو چلو کو بہانہ لگا دیا، کل کیا کرے گا، پرسوں کیا کرے گا، اور اگر اسی طرح سے مظاہرہ کرتا رہے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اسے اپنی شاپ پہ جانا تھا، شاپ پہ اس کو جانے کے لیے صبح 7 بجے گھر سے نکلنا چاہیے تھا، سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتا رہا، 10 بجے گیا، 11 بجے گیا، 12 بجے گیا، تو نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ اسے اپنے کاروبار میں شدید نقصان ہوا۔ اور دینی معاملات میں نماز تہجد پڑھنا تھی، اچھا ابھی 5 منٹ بعد اٹھتا ہوں، 10 منٹ بعد اٹھتا ہوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نماز فجر بھی قضا ہو جائے گی انسان کی۔ تو اسی طرح انسان سستی اور کاہلی کا اگر مظاہرہ کرے تو یہ سستی اور کاہلی انسان کی دنیاوی معاملات میں بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے اور دینی معاملات میں بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا پھر ہم ایک جگہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے اس جملے کو تحف العقول میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ارشاد فرما رہے ہیں ایاک والکسل والزجر فإنہما مفتاح کل شر۔ یعنی حضرت امام محمد باقر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سستی سے اور بے حوصلگی سے خود کو اجتناب کرو اور خود کو بچاؤ، ایاک، خود کو بچاؤ، خود کو محفوظ رکھو، کس سے؟ سستی سے، والزجر یعنی انسان میں حوصلہ نہ ہو، انسان میں طاقت نہ ہو، اس سے خود کو انسان کیا کرے؟ بچائے۔ کیوں؟ چونکہ یہ دونوں شر کی چابی ہیں۔ یہاں فارسی میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جب بھی کسی سے کہیں کہ آپ فلاں کام کرو تو کہتے ہیں حوصلے نہ دارم، یعنی میرے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے، میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے اس کام کو انجام دینے کی، یعنی میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ یعنی در حقیقت کیا ہے؟ وہی سستی ہے، وہی کاہلی ہے۔ یہ جو سستی ہے، یہ جو کاہلی ہے، یہ انسان کو
جو ہے وہ ہر قسم کی برائی کے اندر جو ہے وہ انسان کو دھکیل دیتی ہے۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا بھی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَخَصْلَتَيْنِ، یعنی دو خصلتوں سے اجتناب کرو۔ پہلی کون سی ہے؟ الزجر، وہی بے حوصلگی، اور دوسری کون سی ہے؟ والکسل، یعنی یہی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنا۔ پس انسان روزمرہ زندگی کے کاموں میں اگر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے، چاہے وہ کام دنیا سے متعلق ہوں، چاہے وہ کام اس کے دینی امور سے متعلق ہوں، یہ انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں نہ تو دنیاوی معاملات میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی دینی معاملات میں کامیاب ہوگا، مگر یہ کہ سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے، اور پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ انسان اپنے دینی وظائف کو بھی انجام دے اور دنیاوی معاملات کو بھی درست کرے۔ ایسے میں انسان اپنا وقت بطالت میں ضائع نہیں کرے گا، انسان اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اپنے وقت کو مغتنم جانے گا، چونکہ اگر انسان سے وقت گزر گیا تو پھر دوبارہ وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیر و سلوک جو مباحث ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، ان مباحث میں بنیادی رکن جو ہے وہ عزم ہے، جسے آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہی جو وظائف مرحوم مفسر قرآن نے ہمارے لیے بیان کیے کہ ترک عادات و رسوم اعتباریہ، یہی جو تعارفات، تکلفات ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں جن سے اجتناب کرنا ہے، اس کے لیے عزم کا ہونا ضروری ہے۔ انسان نے مراقبہ کرنا ہے، عزم ہونا ضروری ہے۔ انسان نے اپنا محاسبہ کرنا ہے تو عزم کا ہونا ضروری ہے۔ انسان نے اپنا مواخذہ کرنا ہے تو عزم کا ہونا ضروری ہے۔ انسان نے صمت یعنی سکوت کا مظاہرہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی عزم کا ہونا ضروری ہے۔ انسان نے خوراک سے اجتناب کرنا ہے یعنی جوع، کمخوری کا مظاہرہ کرنا ہے تو عزم کا ہونا ضروری ہے۔ وہ لوگ جو کھانے کے بہت شوقین ہیں، اگر پختہ ارادہ نہ ہو تو نیت کریں گے لیکن پھر کھانا شروع کر دیں گے۔ یہ شوگر کے مریض آپ دیکھ لیں، جب تک عزم نہیں ہوگا وہ اس سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ انسان نے ابناء دنیا سے دوری اختیار کرتے ہوئے خلوت اختیار کرنی ہے تو عزم کا ہونا ضروری ہے۔ انسان نے جو ہے وہ نماز تہجد پڑھنا ہے تو عزم کا ہونا ضروری ہے۔ انسان نے دائماً طاہر رہنا ہے، پاکیزہ رہنا ہے تو اس کے لیے عزم کا ہونا ضروری ہے۔ تو پس جتنے بھی وظائف مفسر قرآن ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں، ان تمام وظائف کی چابی پختہ عزم اور ارادہ ہے۔ پس جب تک سالک پر عزم نہ ہو، سلوکی مراحل کو طے کرنے میں ہرگز وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عزم کے بغیر انسان ایک ایسے بے جان وجود کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس میں روح نہیں ہے۔ یعنی انسان ہے، چلتا پھرتا ہے، کھا رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، لیکن چونکہ اس میں عزم نہیں ہے، نہ تو دنیاوی معاملات میں کامیاب ہوگا، نہ ہی دینی معاملات میں اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ پس ایسا انسان جس کے اندر عزم نہیں پایا جاتا، یہ ایک کھوکھلا انسان ہے، یعنی اندر سے خالی ہے۔ جیسے آپ ایک درخت کو کاٹیں تو اندر سے وہ خالی ہو چکا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ اب یہ پھوک ہو چکا ہے، بالکل اندر سے خالی ہے۔ انسان اسی طرح سے اندر سے خالی ہوگا اگر اس کے اندر عزم نہیں پایا جائے گا۔ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ عزم اور آرزو میں کیا فرق ہے؟ یعنی آرزو کرتا ہے انسان خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، قلبی طور پر رجحان حاصل کرتا ہے کسی کام سے متعلق۔ مثلاً انسان روحانی کمالات کا علم رکھتا ہے اور پھر خواہش رکھتا ہے کہ روحانی کمالات کو حاصل کرے، آرزو رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، لیکن اس کی یہ آرزو پوری نہیں ہوتی ہے، وہ حسرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہت خواہش ہے کہ میں بھی آغا قاضی کی طرح ایک عارف بن جاؤں، میں بھی آغا بہجت کی طرح ایک عابد بن جاؤں، میں بھی اللہ کا ایک نیک اور مقرب بندہ بن جاؤں۔ یہ آرزو ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، لیکن پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ کیوں پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ چونکہ یہ آرزو ہے لیکن اس آرزو کے اندر پختہ ارادہ اور عزم موجود نہیں ہے، جبکہ عزم ایک ایسے پختہ ارادے کا نام ہے کہ جس کے ساتھ توکل علی اللہ بھی موجود ہے،
جس میں پیوستہ جد و جہد بھی موجود ہے، جس میں توسل بھی موجود ہے خداوند متعال سے اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ لہٰذا سورہ آل عمران 159 آیت میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا، فَإِذَا عَزِمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم نے عزم کیا، پختہ ارادہ کر لیا، تو اب خداوند متعال پر توکل کرنا ہی تمہاری ذمہ داری ہے، اور پھر اب جد و جہد کرو مسلسل۔ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ انسان پختہ عزم کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرے، تو ہم اسی آیت سے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ جب انسان پختہ ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے خداوند متعال پر توکل کرے۔ خداوند متعال پر توکل کرنے کے ساتھ انسان تقوی اختیار کرے، یعنی اس کی اطاعت کرے، فرمان برداری کرے، اس کے واجبات پر عمل کرے، اس کے نواہی اور محرمات سے اجتناب کرے، اس کے مستحبات پر عمل کرے، اس کے مکروہات سے انسان اجتناب کرے۔ ان تمام مراحل کا جو تقوی کی صورت میں ہے، اسے اطاعت کہتے ہیں، یعنی انسان خداوند متعال پر توکل کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اب جب ایسے ہے تو یہ توکل کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، یہ انسان کے وجود میں عزم کے راسخ ہونے میں بہت ہی مفید اور مثمر ثمر واقع ہوتی ہیں۔ پس پہلی چیز انسان توکل کرے، اور توکل کرنے کے بعد انسان اطاعت پروردگار کو انجام دے، تو یہ انسان کے عزم میں مفید ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے عزم کو پختہ کرتی ہے، وہ انسان کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، مثلا لقاء اللہ سے ملاقات کرنا، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا دیدار کرنا، اور ان کے دیدار سے خداوند متعال کے دیدار اور جمال تک پہنچنا۔ اگر انسان اس عزم کو قائم کر لے اور اپنے اس مقصد کو دیکھے کہ اس نے کس بلندی کے مقام پر پہنچنا ہے، تو اسی مقصد پر تأمل کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، ایسی آیات، ایسی روایات، ایسے مطالب جو تقوی، پرہیزگاری اور بزرگان کے حالات زندگی پر مشتمل ہوں، کہ جو انسان کی ارادے کو اور عزم کو مسلسل پختگی عطا کریں اور بخشتے رہیں، وہ انسان کے عزم کو پختہ کرنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ اسی لیے مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ایسے بزرگان کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے، چونکہ یہ نہایت ہی بہترین درس اخلاق ہے انسان کی زندگی کے لیے اور انسان کے عزم کو پختہ کرنے کے لیے۔ پس یہ جو ہم گفتگو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ جہاں میرے لیے مفید ہے، آپ کے لیے بھی اسی طرح سے مثمر ثمر واقع ہوگی، آپ کے عزم کو پختہ کرنے کے لیے اور آپ کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے۔ لہٰذا ایک دفعہ ایک درس کو سن لیں تو ٹھیک ہے، ہم نے سن لیا، معلومات میں اضافہ ہو گیا، لیکن دوبارہ جب آپ اس کو سنیں گے تو یہ آپ کے عزم کی پختگی کا باعث بنے گا، پھر تیسری دفعہ سنیں گے تو عزم کی پختگی کا باعث بنے گا۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی انسان دیکھے کہ میرے وجود میں سستی آ رہی ہے، دوبارہ ایک سرے سے دوبارہ دور کرنا شروع کرے اور تکرار کرے ان مطالب کو۔ ضروری نہیں کہ آپ میرے الفاظ سے ان مطالب کو سنیں، بلکہ آپ کتابوں میں ملاحظہ کریں، دوسرے علماء کے بیانات کو سنیں، لیکن بار بار ان کو مرور کرنے سے انسان کے عزم میں پختگی آتی ہے۔ پس پختہ عزم جو ہے انسان کے اندر آ چکا ہے، اب اس عزم کو اگر انسان دوام بخشنا چاہتا ہے تو سیر و سلوک میں 3 چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ جو ایک سالک کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، یعنی یہ 3 چیزیں سالک پر حرام ہیں۔ گویا کہ اگر سالک ان 3 چیزوں کو اپنی سلوکی زندگی میں انجام دیتا ہے تو وہ اس نے جو پختہ عزم کر رکھا تھا، وہ پختہ عزم خود بخود نابود ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز فضول نظر، یعنی انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اور اس موضوع پر ہم نے تفصیلی گفتگو کر دی ہے، آپ اس کو مراجعہ کر سکتے ہیں۔ انسان اگر اپنی آنکھ کی حفاظت کرے اور اس آنکھ کو فضولیات سے نجات عطا کرے تو انسان کا عزم پختہ ہو جائے گا اور قوی رہے گا۔ دوسرا فضول کلام، یعنی یہ جو انسان شہوت کلام رکھتا ہے اور گفتگو کرتا ہے اور لغویات میں اپنا وقت گزارتا ہے، اگر انسان اپنی اس زبان کے اوپر افسار باندھ لے اور اس کو اپنے قابو میں کر لے اور اس کو کنٹرول میں لے لے، تو یہ جو انسان فضول گفتگو کرتا ہے یہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائے گی اور اس کے عزم میں پختگی آ جائے گی اور عزم میں دوام آ جائے گا۔
اور فضول طعام، یہ 3 فضول انسان اپنی زندگی سے ختم کرے، یعنی وہ کھانا اور وہ خوراک اور خوراک کی وہ مقدار جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اسے اپنی زندگی میں رکھے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آ جائیں گی وہ فضولیات میں سے ہیں۔ مثلا انسان نے اگر 1 روٹی اس کے بدن کی نیاز ہے اور اگر وہ ترک کرتا ہے اور اس کی جگہ پر 5 روٹیاں کھا لیتا ہے تو 4 روٹیاں جو اس نے اپنی زندگی میں کھائی ہیں یہ فضول ہیں۔ یہ مثال میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ تو انسان اپنی ضرورت، نیاز، جو بدن کی ضرورت ہے، بدن کی نیاز ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان خوراک کھائے، فروٹ کھائے، جو چیز بھی ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے کھائے۔ اس سے زائد جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کی جو طلب رکھنا، ان کی جو ہے وہ آرزو رکھنا یا ان کو کھانا، یہ سب انسان کے لیے فضول شمار ہوں گے اور انسان کے عزم کو پختگی سے دور کریں گے۔ لہٰذا پختہ عزم کے لیے ان 3 فضولیات کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، یعنی فضول نظر، اپنی نظر کو جو فاضل ہے، جو زائد ہے، جو فالتو ہے، اس سے بچانا ہے۔ فضول کلام، یعنی انسان کی زندگی میں جو فضول کلام ہے، جو زائد کلام ہے، جو باطل کلام ہے، جو لغو اور بیہودہ کلام ہے، اس سے اپنی زبان کو بچانا ہے۔ اور فضول طعام، یعنی انسان کی زندگی میں جو اضافی کھانا ہے، جو اضافی خوراک ہے، اس سے انسان جو ہے وہ اپنی آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر ان 3 چیزوں سے محفوظ رکھ لے انسان تو جو پختہ اس نے عزم کیا تھا اس میں دوام آئے گا، اور اگر انسان ان 3 چیزوں کی رعایت نہیں کرتا تو وہ عزم جو اس کا پختہ تھا اس میں سستی آ جائے گی، اس میں کمزوری آ جائے گی۔ لہٰذا ان تمام مراحل میں انسان کو خداوند متعال پر توکل کرنا چاہیے، خداوند متعال پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے، جسے کہا تقوی اختیار کرنا۔ ہم آتے ہیں مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ کی طرف جنہیں ان کے شاگرد نے قلم بند کیا۔ آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی نے اس مختصر سی عبارت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور آج کی گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ خوب دویم عزم، یعنی دوسرا جو نقطہ جسے بیان کیا جا رہا ہے سیر و سلوک میں ایک سالک کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ عزم ہے۔ فرماتے ہیں ہمین کے سالک قدم در میدان مجاہدے نہاد، حوادثی سخت و ناملائماتی از طرف مردم و آشنایان کہ صرفاً غیر از ہوائے نفس و خواستہائے اجتماعی مقصدی ندارند متوجہ او می شود۔ یعنی سالک نے جیسے ہی سلوکی مراحل کو طے کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس نے فیصلہ کر لیا اور ارادہ کر لیا اور عزم کر لیا کہ اس نے سیر و سلوک کا مسافر بننا ہے اور اس سلوکی سفر کو اس نے طے کرنا ہے۔ جیسے ہی انسان نے ارادہ کیا تو فرماتے ہیں ہمین کے سالک قدم در میدان مجاہد نہاد، جیسے ہی سالک نے عزم کیا، ارادہ کیا اور اس سیر اللہ کے سفر میں جہاد فی سبیل اللہ کا اس نے ارادہ کرتے ہوئے قدم رکھا، فرماتے ہیں حوادثی سخت و ناملائماتی از طرف مردم و آشنایان، تو لوگوں کی طرف سے، اس کے جاننے والوں کی طرف سے، اس کے عزیز و اقارب کی طرف سے، اس کے فیملی ممبرز کی طرف سے اس کے اوپر اعتراضات شروع ہو جائیں گے، اور یہ اعتراضات صرفاً غیر از ہوائے نفس و خواستہائے اجتماعی مقصدی ندارن، یہ جو آپ کے اوپر لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، چاہے آپ کے فیملی ممبرز ہیں، چاہے آپ کے عزیز و اقارب ہیں، چاہے معاشرے کے لوگ ہیں، ان کا مقصد اپنی نفسانی خواہشات ہیں، ان کا مقصد آپ کو اجتماعی تعلقات میں اور اجتماعی وابستگیوں میں یہاں پر جکڑ کے رکھنا ہے، اس کے علاوہ اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کو اپنے روزمرہ زندگی کے مسائل جو آپ سے وابستہ ہیں وہ پورے چاہیے اور ان کو آپ سے اور کوئی غرض نہیں ہے، لہٰذا یہ انسان کو جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ کے طور پر انسان کے راہ میں جو ہے وہ حائل ہوں گے۔ و زبان و عمل اورا سرزنش نمودے، لہٰذا یہ لوگ انسان کو اپنی زبان سے بھی اس کی مذمت کریں گے، عمل سے اور اپنی رفتار سے بھی انسان کی مذمت کریں گے، یعنی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دیں گے، جہاں کہیں بھی وہ آئے گا اس کو زبان سے بھی جو ہے وہ نشتر اس کے اوپر چلائیں گے، تیر اس کے اوپر چلائیں گے الفاظ کی صورت میں اور عمل کی صورت میں۔ از رویے و مقصدش دور کنند، یعنی ایسے رفتار کریں گے اور ایسے الفاظ
زبان سے ادا کریں گے جو اسے اس کے مقصد سے دور کر دیں، اور جب وہ واپس نارمل لائف میں آ جائے اور اس سلوکی سفر کو ترک کر دے تو وہ لوگ اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ وَأَزْفِ الجملہ تنافری کے بین او و آنان در برنامے زندگی پیدا شدے سخت در ہراس بودے، یعنی اب چونکہ اس نے سیر اللہ کا عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، تو اب اس کی زندگی میں اور عامت الناس کی زندگی میں ایک فرق ہوگا۔ وہ باطل رسومات کے پابند ہیں، یہ باطل رسومات کو ترک کر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ میں گانا بجانا ہونا چاہیے، رقص و سرور ہونا چاہیے، شراب و نوش ہونی چاہیے، یہ کہتا ہے کہ یہ تو سب حرام ہے، میں تو ان چیزوں کے قریب نہیں آؤں گا، تو وہ لوگ اس کی مخالفت کریں گے کہ یہ اس شخص کو جو ہے وہ اپنی تقریبات میں نہیں بلانا چاہیے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ تو ہمیں ہنسنے بھی نہیں دیتا ہے، یہ تو ہمیں بات بھی نہیں کرنے دیتا ہے، یہ تو ہمیں جو ہے وہ خوش بھی نہیں ہونے دیتا ہے، یہ تو ہمیں جو ہے وہ ڈرامے بھی نہیں دیکھنے دیتا ہے۔ تو اب اس قسم کی چونکہ اس کی زندگی اور ان کی زندگی آپس میں مختلف ہو چکی ہے، لہٰذا وہ لوگ اس سے دوری اختیار کریں گے، اور اس سے اس خوف کے باعث کہ یہ ہماری زندگی میں اور ہماری نارمل لائف جسے ہم گزار رہے ہیں اور لہو و لعب کی زندگی ہے، اس کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے، لہٰذا چونکہ یہ ایک رکاوٹ ہوگی، اسے ایک وہ تحدید کے طور پر اپنے لیے تصور کریں گے کہ یہ ان کی راستے میں ایک رکاوٹ ہے جسے برطرف کرنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے ان کے اور ان کے درمیان ایک تنافر اور دوری اور ایک فاصلہ ایجاد ہو جائے گا۔ تا سالک تازے برا افتادے را با تازیان ملامت و سرزنش از جملے راہ انداختے و قدم ہائے اورا خرد کند۔ اب یہ اپنے زبان کے ذریعے سے، یہ لوگ اپنی رفتار کے ذریعے سے اس سالک کے راستے میں رکاوٹ ایجاد کریں گے جس نے ابھی سلوک کا سفر شروع کیا ہے، ابھی یہ سیر و سلوک کرنا چاہ رہا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے، پختہ عزم کیا ہے، نماز کو باقاعدگی کے ساتھ اول وقت میں پڑھ رہا ہے، رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے گھر کے باقی افراد تو ان امور سے مزاحم ہو جائیں گے نا، وہ لوگ جنہوں نے نماز تہجد نہیں پڑھنی ہے، جنہوں نے نماز فجر نہیں پڑھنی ہے، نماز کے اوقات میں جنہوں نے بطالت میں اپنا وقت گزارنا ہے، وہ جب دیکھیں گے کہ گھر میں ایک شخص جو ہے وہ رات کو اٹھ کے وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ کہیں گے بھئی ہم تو ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہماری تو نیند خراب ہو رہی ہے، ہماری تو جو ہے وہ آسائش سلب ہو رہی ہے، لہٰذا وہ اس کی مخالفت کریں گے اور اس کے پیروں کو سست کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب شیاطین انسی ہیں جو انسان کے راستے میں رکاوٹ ایجاد کر رہے ہیں۔ وہ ہم چنین در ہر منزل از منازل سفر البتہ مشکلی تازے برائے سالک پیش خواہد آمد کہ بدون صبر و عزم دفع آنہا محال بے نظر میرست۔ فرماتے ہیں جیسے جیسے یہ سالک اپنے سفر کو آگے بڑھاتا جائے گا، اس کے راستے میں مشکلات اضافی ہوتی جائیں گی، مشکلات آتی جائیں گی، اور یہ مشکلات اسے اس کے عزم سے ہٹانے کی کوشش کریں گی۔ اب ایسے میں اگر سالک اپنے عزم کو پختہ نہ کرے اور ایسے میں اگر سالک خداوند متعال پر توکل نہ کرے، ایسے میں اگر سالک خداوند متعال کی اطاعت نہ کرے، ایسے میں اگر سالک خداوند متعال سے توسل نہ کرے، تو ایسے میں یہ ساری مشکلات انسان کے راستے کی رکاوٹ بنے گی، اور اس کے عدم صبر اور عدم تحمل کے باعث وہ انسان کو جو ہے وہ اس کے راستے سے منحرف کر دیں گی اور انسان کو دور کر دیں گی۔ لہٰذا آیت اللہ فرماتے ہیں کہ سالک باید بحول و قوّہ خدائے منان عظمی داشتے باشد۔ لہٰذا یہی جو ذکر حوقلہ ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ایک ذکر رکھے جس ذکر کو ذکر حوقلہ کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی ہر قوت اور ہر طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس کے علاوہ نہ تو کوئی حول ہے اور نہ ہی کوئی قوت ہے، نہ ہی کوئی طاقت ہے، صرف اللہ کی طاقت ہے۔ لہٰذا سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ خداوند متعال پر توکل کرے اور اپنی زندگی کے تمام لمحات کو لا حول ولا قوت الا باللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دے، یعنی کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے خدا کے، تو پس توکل اللہ پر ہے،
اطاعت بھی اللہ سے طلب کرنی ہے اور اپنے اس عزم پر ثابت قدم رہنا ہے۔ کوئی اسے جو ہے وہ ڈگمگانے کی اسے کوشش نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا ایسا انسان تلاطم خیز موجوں سے گھبرا نہیں سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا ارادہ پختہ ہے، اس کی نظر خدا پر ہے۔ اب تلاطم خیز موجیں جتنی بھی ہوں انسانوں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی ہوں، انسان پختہ عزم کر چکا ہے، توکل اس کا خدا کے اوپر ہے، اور اب یہ اطاعت پروردگار کی راہ میں کسی تلاطم خیز موج سے گھبرائے گا نہیں، اور اپنے ہر عمل کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا مصداق سمجھے گا کہ میں یہ جو عمل انجام دے رہا ہوں اسی کی طاقت سے ہے، اسی کی حول سے ہے، اسی کی قوت سے ہے، تا در برابر ہمیں مشاکل ایستادگی نمایت۔ اب یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زندگی میں لا چکا ہے، یہ اب اپنی زندگی میں موجود ہر قسم کی مشکل گھڑی میں یہ پائیدار رہے گا، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے گا اور خداوند متعال پر اعتماد رکھے گا۔ و بحربی صبر و توکل ہمیں آنہرا نابود سازد، لہٰذا یہ اپنی زندگی میں صبر کو لے کر آئے گا، خداوند متعال پر توکل کو لے کر آئے گا، اور اس صبر اور توکل کی بدولت اپنی راہ میں ہر نفسانی، انسانی اور جنی شیاطین کی جو وسواس ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ و با توجہ بے عظمت مقصد، اب کیسے اپنے اس کے اوپر ثابت قدم رہے، عزم کے اوپر؟ تو کہتے ہیں اپنے مقصد کی عظمت کو مد نظر رکھے۔ بس یہ عزم کو پختہ کرنے کے لیے دوسرا راستہ، پہلا راستہ کیا ہے کہ توکل کرے خداوند متعال پر، دوسرا راستہ کیا ہے کہ اپنے مقصد کی عظمت کو جو ہے وہ مرور کرے، اس کی طرف متوجہ رہے، بار بار علماء کے حالات زندگی دیکھے، بار بار آغا قاضی کے حالات زندگی دیکھے، بار بار آغا بہجت کی حالات زندگی دیکھے، بار بار ایز عرفا کے حالات زندگی دیکھے، جنہوں نے اس دنیا میں پائیداری کا مظاہرہ کیا اور کمال تک سفر انہوں نے طے کیا ہے۔ لہٰذا با توجہ بے عظمت مقصد از این بادہائی مخوف کے عائق و مانع راہ خدا ہستن نہ حراست، لہٰذا اب یہ اس عظمت، مقصد کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے راستے میں یہ جو خوفناک قسم کی آندھیاں اور طوفان آ رہے ہیں کہ جو اس کے راستے سے اس کو منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان موانع سے اور ان خوفناک آندھیوں سے، خوفناک طوفانوں سے خوفزدہ نہیں ہوگا، تلاطم خیز موجوں سے گھبرائے گا نہیں، اس کا ارادہ پختہ ہے، اس کا توکل خداوند متعال پر ہے، لہٰذا اب جتنی بھی طوفان آ جائیں، آندھیاں آ جائیں، تلاطم خیز موجیں آ جائیں، یہ اسے اس کے راہ سے دور نہیں کر سکتی، خوف میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ بے ہیچ وجہ بخود بیمی راہ نہ دہد، یہ کسی بھی صورت میں خود میں خوف کو جو ہے وہ آنے نہیں دیتا ہے۔ یہی وہ مطلب ہے کہ جس کی طرف خداوند متعال نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں بیان کیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی مومنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند متعال پر توکل کریں، اور یہ وہی ہے اذا عزمتا، جب آپ نے ارادہ کر لیا، فتوکل علی اللہ، تو اللہ کے اوپر کیا کریں؟ توکل کریں۔ پس دو بنیادی شرائط ایک سالک کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ پختہ عزم اور پختہ ارادہ کرنے کے بعد یہ سالک خداوند متعال پر توکل کرے، اور دوسرا اس سفر سلوکی میں مسلسل ایسے علماء اور بزرگان کے حالات و واقعات کو بار بار پڑھے، بار بار خود کو تذکر دے، جس سے اس کا ارادہ ہمیشہ پختہ رہے گا اور کبھی بھی وہ تلاطم خیز موجوں کے آگے گھبرائے گا نہیں، ڈگمگائے گا نہیں، لرزے گا نہیں، اور اپنی منزل مقصود کو اور سفر کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان مختصر سے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں ایک ایسا مطلب خداوند متعال کی توفیق سے بیان کیا ہو کہ جسے اس کی مدد سے بیان کیا گیا اور اسی کی مدد سے آپ کے نورانی قلبوں پر اسے تحریر کیا گیا، اور آپ اسے اپنے قلبوں میں اچھی طرح سے اتار لیں اور اس پر ثابت قدم رہیں، اور عزم
راسخ کے بغیر ایک سالک کبھی بھی منزل مقصود اور منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور ان مطالب کو ہمارے لیے معید، ممید اور راہ کے لیے مددگار جو ہے وہ انہیں قرار دے۔ اور ہماری دعا ہے کہ حضرت صاحب العصر والزمان کو خداوند متعال ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور نائب الزیارہ بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔